أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق اللہ العظیم. جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں ہجرت کا ذکر ہوا. جہاد ہجرت دونوں میں سفر درپیش ہے، تو سفر کے دوران صلاۃ القصر، نماز کو قصر کرنے کا بیان اور مسئلہ ذکر ہوا. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے. جب دشمن کی طرف سے حملے کا خدشہ ہو، خوف ہو، تو اس صورت میں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ نماز ایسا اہم فریضہ ہے جو کسی صورت بھی مرد کے لیے معاف نہیں. مستورات کا مسئلہ الگ ہے، مخصوص ایام میں انہیں نماز معاف کی گئی ہے. مرد کسی صورت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا. سفر میں بھی ہے تو نماز معاف نہیں. 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ادا کرے، سنتیں معاف فرما دی گئی، چھوڑ دے. البتہ فجر کی سنتیں وتر پڑھنے ہیں، لیکن نماز ضروری ہے. ایسے ہی دشمن کے مقابلہ میں ہے اور دشمن کی طرف سے حملہ کا شدید خدشہ ہے. ایسی صورت میں بھی نماز ضروری ہے، اس کی معافی نہیں، اور نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. چنانچہ ایسی صورتحال میں کہ جب دشمن کی طرف سے حملے کا شدید خطرہ ہے تو نماز با جماعت کیسے ہو؟ آیت شریفہ دیکھیے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کی اقتداء میں کھڑی ہو جائے اور دوسری دشمن کے مقابلہ کے لیے پیچھے تیار رہے. یہ پہلی جماعت جو نماز میں شریک ہے جب آدھی نماز پڑھ لے، مطلب 1 رکعت مکمل سجدے تک، مغرب کی نماز ہے تو 2 رکعتیں مکمل، تو یہ پیچھے چلے جائیں، اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابلہ کے لیے تیار کھڑی ہے وہ آ کر نماز میں شریک ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جو بقیہ رکعت بچتی ہے یہ ادا کرے، اس سے فارغ ہو کر جو رکعت چھوٹ گئی تھی وہ ادا کرے. یہ پیچھے ہو جائے، اور جو جماعت پہلے 1 رکعت پڑھ کر گئی تھی واپس آئے اور اپنی دوسری رکعت مکمل کرے. یہ طریقہ ہے
نماز با جماعت کا ایسی صورت میں کہ جب دشمن کی طرف سے حملہ کا خدشہ ہے، ایسی صورت میں ارشاد ہے کہ اپنا اسلحہ بھی اپنے ساتھ اٹھائے رکھے، اپنا سامان بھی جو زرہ وغیرہ پہنی ہے وہ پہنے رکھے۔ یہ دشمن کے مقابلہ میں کھڑے ہیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اے اپنا سامان زرہ وغیرہ اور اپنے ہتھیار یہ پکڑے رکھے۔ معاملہ یہ ہے کہ نماز کے دوران اسلحہ اور ہتھیار زرہ وغیرہ سب اٹھائے رکھیں، لیکن اگر بارش ہے یا کسی اور عذر کی بنیاد پر ہتھیار اٹھائے رکھنا ممکن نہیں ہے تو پھر ہتھیار رکھ دیں، لیکن زرہ پہنی رہے، جو سامان ہے وہ ساتھ رہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ نماز میں چلنا پھرنا یا وقفہ ڈالنا، ایک رکعت اب پڑھی دوسری رکعت 5 منٹ بعد پڑھے، عام حالت میں ایسا نہیں ہو سکتا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ایسی صورتحال میں کہ جب دشمن کے مقابل ہے تو پھر اس نماز کے اندر چلنے پھرنے کی بھی رعایت دی گئی۔ نماز یہ جماعت جس نے پہلے ایک رکعت پڑھی پیچھے جائے گی، پھر وہ آئیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے، یہ چلنا پھرنا ہے، اور اس سے وقفہ بھی پڑ گیا۔ اس خاص صورتحال میں اس کی اجازت دی گئی۔ فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے، ہتھیار سے، اپنی زرہ دوسرے سامان سے، اور وہ تم پر یکدم حملہ آور ہو جائیں۔ لیکن ایمان والا ایسا نہیں، ایمان والا چوکنا ہوتا ہے، چوکنا رہنا چاہیے۔ لہذا نماز بھی ہے تو اسلحہ اپنے پاس رکھیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں اور زرہ پہنے رہیں، کفار کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یاد رہے یاد رہے یاد رہے، اللہ جل شانہ قادر مطلق ہیں، علی کل شیء قدیر، بڑی قدرت والے، بڑی قدرت والے۔ اللہ تمہیں جو جہاد کا حکم دیتے ہیں، تمہیں اللہ یہ اعزاز بخش رہے ہیں، یہ سبب کے درجہ میں ہے، تمہیں اللہ نے سبب بنایا، اس پر خوش ہو جاؤ۔ اسلام کی بقا کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کا پرچم سر بلند ہو جائے، تم کام آ جاؤ، یہ تمہارا اعزاز ہے۔ ورنہ اللہ تو قادر ہے، اللہ تو قادر ہے۔ نمرود کو لگڑے مچھر سے مروا دیا تو وہ ان کفار کو بھی کسی طریقہ سے مروا دے، مغلوب کر دے، ہرا دے، شکست سے دوچار کر دے، ہواؤں کو حکم دیں انہیں اڑا کر لے جائیں، بجلی کی ایک کڑک سے کلیجے پھٹ جائیں، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ جہاد کا حکم یہ ایمان والوں کا اعزاز ہے۔ باقی یہ دنیا کا معاملہ، آخرت میں اللہ نے انہی کافروں کے لیے بڑا ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو رب آخرت میں انہیں عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، وہ دنیا میں بھی انہیں پکڑ سکتا ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخش۔